اتنے ایک سوال پریشان کردا اللہ تعالیٰ دا میں دعواں قبول کرنا ہوندیاں نہیں کئی یہ جواب بھی حضرت علی دی زبانی لکھاؤنا جڑا دین دا نچوڑ ہے کہڑے اسباب ہے جڑے ساری دعواں دے رستے رکاوٹ ہے روشنی آ رہی سورج روشنی دے رہا لوگوں نے سارے سمجھنے دروازے بند کر لے روشنی دے جنہیں رکھنے رستے دی انہوں نے روکتا قصور سورج دا نہیں تہاڈا اپنا رکاوٹاں دور کرو رکاوٹاں دے بارے اتنی پیاری حدیث میرے پڑھن سے حج نہیں آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا کہ ساڑیاں دعاواں کی ہو گئی کیوں نہیں خدا سنتا ہاں کسی شخص نے امیر المومن کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی وہ کہنے لگا خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ان قلوبکم خانہ بسمان خصال قرآن چ لے کے دس کہ 8 جرم ایسے ہے تواڈے دل نے 8 خیانتاں کیتیاں جنہاں پروں تواڈا رب نہ رابطہ نہیں ہے رب آمادہ کرم ہے مگر تسی آپ رکاوٹ کھڑی کر اول وانکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما وجب علیکم اللہ نو تسی پہچانیا تے منیا بھی اللہ ہے مگر مڑ کے دے پھر حق نہیں ادا کیتے نہ انہوں سجدہ کیتا نہ زکاتاں دتیاں جانن تو بعد جنہاں نو نہیں پتہ لگا انہاں دے کو عذر ہے تانوں لگ گیا پتہ بھی ساڈا مالک ہے سب کچھ دا دتا مڑ کے دا تسی حق نہیں ادا کیتا فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا تہاڈا پھر رب نو پہچاننا جڑا انہاں کوئی فائدہ نہ ہوندا الٹا جرم ود گیا تے جانن تو بعد تسی دا احترام نہیں کردے وثانیہ انکم آمنتم برسولہ دوجا آیا بھی تسی دے رسول تے بھی مان لے آئے کہ محمد رسول اللہ دا رسول ہے ثم خالفتم سنت پھر نبی دی سنت دی مخالفت کی جڑے نہیں نبی مانتے جو مرضی کر نبی مان کے دے طریقے دے الٹ چلتے رہے وامتم شریعت اور جڑی شریعت دے گیا انہوں تسی مرضا کرتا کوئی حکم نہ تواڈے ملک چلدا نہ تواڈے گھر چلدا ہے نہ سمرو تے ایمان تہاڈا رسول نو مننا جڑا دا کی پھل تانوں ملے گا اے سن دے جاؤ سارا قرآن ہی والثالثۃ انکم قراتم کتاب المنزل علیکم تسی جڑی اللہ نے کتاب اتاری ہے قرآن انہوں ہی پڑھیا روز سپارے پڑھ دے جے حافظاں کو سن دے فلم تعملوا تسی اوتے عمل نہیں کیتا وقلتم سمعنا واطعنا جدوں کسی نے پوچھا ہاں اللہ دی کتاب نو مننے اس کی جگہ رکھ دیں ادب ثم خالفتم پھر وہ مخالفت کر دے اللہ دے خلاف رسول دے کتاب دے والرابعۃ انکم کنتم تخافون من النار وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بما فیکم فانا خوفکم اونج تانوں پوچھے تسی سارے نے کہنا اسی دوزخ تو بہت ڈرتے بالکل آ گیا تو بچنا مگر ہر وقت تو کام کر رہا جائے گناہ کر کر کے جڑی تانوں دوزخ کی طرف لئی جا رہی ہوتی فانا خوفکم او جڑا آندے ڈرنے کتھے اینو آندے جے آگیا مارو چھاڑ کھاتے جھوٹ بولتے ڈردے ہوں یہ کام کرنے سے جڑے جہنم لے جا رہے تواڈے اندر خوف ہے جہنم بھی کوئی نہیں والخامسۃ انکم کنتم ترغبون فی الجنہ پھر تسی کہندے سانو جنت دا بڑا شوق ہے اللہ جنت دے وانتم فی کل وقت تفعلون ما یبعثکم منها ہر وقت وہ کام کردے جڑے جنت تو دور لے جاندے پرا کری جاندے فانا رغبتکم فیھا او جنہاں نو شوق ہوندا اس کام لئی کوئی محنت کردے تسی تو دور ہوندا کہ تو تہاڈا جنت دا شوق کتھے گیا وسادت انکم اکلتم نعمت المولا فلم تشکروا علیہا اللہ دیاں نعمتاں اپنے آقا دیاں ہر وقت وردے سواریاں او دیاں لباس ہو دے سانس ہو دے خوراکاں مگر تسی اس دا شکر نہیں ادا کرتے توفیق نہیں میری کوشش میری محنت دا فلانے دا احسان ہے تسی مالک دی نعمتاں دا شکر نہیں ادا کرتے والثابت ان اللہ امرکم بعداوۃ الشیطان وقال ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ستواں کام ہے کہ اللہ نے تانوں اپنی کتاب سے حکم دیتا ہے شیطان تہاڈا دشمن انہیں تواڈے پیو نو جنت تو کڈایا ہے سو کھا بیٹھا کہ میں ہونے دی اولاد نو دوزخ کھڑنا تے میں تانوں دعائی دینا میں دشمن سمجھے دوست نہ بناؤ فادتموہ بلا تولن وولالتہ بلا مخالفہ تسی زبان نہ بالکل ہی کہندے جی کہ اسی یہ دشمن ہے اسی یہ دشمن شیطان تے لعنت تے اعوذ باللہ فلانا حالانکہ عمل اپنے نال تسی او دے دوست اے کتاباں لکھ دے کی نام مفتی دا جس بیچارے نے لکھیا حج تے لبیک وغیرہ ممتاز میں جنوں ہوتے نا کینکریاں مارن لگا نا تے شیطان ہی مینوں نظر آیا سمجھاؤنا ہوندا تے ہسیا کہاں گا مفتی صاحب اگے بھی میری یاری رہی ہے تے تو مڑ کے بھی میرا یار رہنا کیوں مینوں پتھر ماردا پھردا کوئی فائدہ ہے گا یہ یاد ہے ساڈا پتھر مارنے یاری وہ نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ نے کیا انہوں دشمن سمجھو تسی دوستی کر لی دشمن کوئی نہیں بنایا تے مخالفت دی کوئی نہیں کر دے پیار ہے تانوں اودے نال
والثامنۃ انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم وعیوبکم وراز ہو رہی اے آخری گل بے میں بھی خالی نہیں تسی یہ ایڈی باریک بیماری ہے جس تو بچ نہیں سکتے فرمایا تسی لوگاں دے عیب اپنی اکھاں دے سامنے رکھ لے کہ فلانا آ کردا فلانا ہر وے ہو گل اور اپنے عیب جڑے سی انہاں نوں پیچھے سٹ اپنی خبر کدی نہیں لئی کہ میں کی کرنا میرے دل کی آؤں میری اکھاں کی دیکھدیاں میرے کن کی سن دے بندیاں دے عیب دوجیاں دے اپنے رکھ کے ہر وے تبصرہ تنقید اور اپنے عیب پیچھے سٹتے ہیں من تم حقو بلو میں منو حالانکہ انہاں نالوں جڑے قصور تواڈے او زیادہ لعنت دے لے کے انہاں دے تانوں نظر آوندے ایہی گل عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ تینوں اپنے بھرا دی اکھ دا تنکا نظر آوندا اپنی اکھ دا شتیر نہیں نظر آوندا ایتھے شتیر پھسیا اور ہی دسا لوگاں دے آئے فلانا کرا فلانا فرمایا تواڈے عیب ایسے آ کہ انہاں نال زیادہ ملامت دے لے کے فایو دعائیں استجاب لکم ما ھذا ایدے ہوندیاں تواڈیاں دعاواں کداں قبول اٹھ سمجھو اگے رکاوٹاں کھڑیاں وقصدت مباب و ترکو دعا قبول ہون دے سارے رستے جڑے ان تے چٹکیاں لگ اگے تالے لائے ہوئے کدھروں دی دعا قبول ہو جائے فتقوا اللہ واصلحوا اعمالکم ڈر جاؤ چھڑ جو برائیاں اپنے عملاں نوں ٹھیک کر لو واخلصوا سرائرکم اپنے اندر جڑے انہاں نوں خارج کرو کھوٹ تو وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر آپ بھی نیکی کرو تے لوگاں نوں اچھیاں گلاں دسو برائی جتھے ہو رہی ہے انہوں مٹاؤن لی طاقت لاؤ فیستجیب لکم دعاکم پھر پلے بنو کہ اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کرو اللہ قرآن کی یہ ساریاں گلاں امیر المومنین ایک لڑی پروت موتیاں دی ایک لڑی بناتی سفینۃ البحار اور دا جلد دستی کہ دے اندر جلد پہلی صفحہ 448 400 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دعا میں ہی سننا کسی ویلے وہ تہاڈی بندش نہیں مگر دعا لی جو اللہ اور دے رسول نے طریقہ سمجھایا وہ 4-5 گلاں پلے بنو کہ پہلا اللہ دی حمد ہونی چاہیے تسی اقرار کرو ایسے لفظ بولو جہد نال یقین ثابت ہوئے باقی تسی منتے جی کوئی طاقتاں دا مالک اس تو بندے نے دعا کیتی جے کہ اللہ بان لک الحمد لا الہ میں اس تو تے کو منگنا تیرے سوا مشکل انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض تو زمین و آسمان دا کوئی میٹر ہی سی ہن تے لوہے اگ پانی چ اگے دنیا بنا رہی ہے ایک گل آیا بھی ہر کوئی کہتا فلاں سائنسدان نے ایجاد کی اے سن لو میرے کو ایجاد کہنے تو بڑا کفر کوئی نہیں کوئی بندہ ایجاد نہیں کر سکتا وجود کوئی بھی آ سکتا دیکھا نہ ہوئے تو بنا دے دریافت کیا کرو ڈسکور کہ اللہ نے ایک شاید بنائی اور چلی آ رہی ہے پہلا ہی یہاں پیو نہیں بنا سکتا صرف پتہ لگ جاتا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پردے اٹھا دینا جب بندے یہ کہنا چاہیے دریافت کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کو معلوم کر لیا وہ جتنے علم نے برتن لگ سوئی گیس سی پہلا سی اور سب کو دریافت ہوں ایجاد کے کوئی شے ہے نہیں بنانا صرف خدا دا کام یہ نبی بھی نہیں بنا سکتا بدیع السماوات والارض ہوگا ہی نہ کوئی شے کیا ہو جا میٹر چ چیز بن سکتی ہے کوئی شے ہے لوہا ہو تو چیزاں تیار کر مٹی ہے تو برتن وہ مٹی بھی ہے نہیں ہاں کوئی چیز نہیں خدا دا ہو یہ اج تک راز نہیں انسانوں کی سمجھ آیا کہ عدم تو وجود کس راز ہے ہی نہیں کچھ ہے بن جاتی یہ طاقت رب دی ہے اس تو پہلا کیا کہ حمد کرو حمد تو بعد شکر دا پھر مرلا پھر وہ کرمے پڑھو جی ہوئے نرایا ہی نہیں تیریاں شانہ اسی مننے سٹ احسان تیرے بڑے اے نعمتاں تیریاں دن رات نعمتاں دا اقرار کرو اس تو بعد اللہ دے رسول علیہ السلام تے روندی آل تے درود بھیجو کہ اسی سیاہ روح ہاں بدکار ہاں برے ہاں مگر تیرے پیغمبر نوں جنوں تو بھیجا آ مننا ربنا آ مننا اسی انہوں منیا اس پر وہ ساڈیاں دعاواں قبول کر درود شریف ہے اور تیسری گل پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر تسی اپنے گناہ دی معافی منگو دعا بعد استغفار کرو پہلا قصور منو میں مجرم ہوں تھانے والوں میں مطلب میرے سے ہی پرچا میں ایک پرچے والی سفارش کروں آخنا ہے تو پتھر بعد فڑنگ تو آنا تیری بھی لوڑ کی بنوں گا اسی دعاواں کر لگے وہ آخر تو آپ مجرم ہے تو گاہ دعاواں تر پیا پہلا استغفار کرو کہ میرے کو اگر کوئی جرم ہوئے پہلے پچھلے اللہ معاف کر پھر پنجواں مرلہ ہونا اے قرآن حدیث سے نچوڑ کٹ کے حمد شکر صلاۃ درود پھر استغفار پھر سوال ہے جو جی چاہے منگو پھر دروازے کھل جاندے اور تسی یہ نماز جنازہ چ ویکھیا اسی پڑھتے ضرور عالم مگر کسی نہیں کدی سمجھا ترتیب کوئی بنا سکتا یہ اللہ نے سکھائی اللہ دے رسول نو پہلا اللہ اکبر کہو اللہ اکبر اسی ہاتھ نہیں اٹھاؤندے حالانکہ بھی نادانی ہے چواں تکبیراں نال ہاتھ اٹھاؤنے چاہیے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جڑا ہاتھ نہیں سی اٹھاؤندا کئی اہم لوگ کہتے نہیں جی حدیث مرفوع نہیں آئی حضور دا نہیں ہے میں حضور دا کسی آیا بھی نہیں اٹھائے وہ بھی آؤندا مگر صحابہ کرام تے سارے دے سارے اٹھاؤندے کیوں اٹھاؤندے سی ہاتھ اٹھا کے بندہ اقرار کردا نمازاں بھی جنازے چ آ بھی جڑا سی کردے اے ہاتھ جڑے ملے ہن خالی ہے مکے شریف نے انہاں دا منہ تالیاں دا اے نہیں کرنا بیت اللہ
سامنے بیت اللہ، وہ اللہ کا قائم مقام، اللہ نہیں دستا وہ گھر وہی جگہ تے، میں انہوں گواہ بنا کے آنا ہے، اللہ میں ہاتھ کھڑے کر دے، انا صفر ہو جائے، میں خالی ہاتھ ہے، میرے کوئی زور تک میں بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ دیکھیاں تو رحم فرما۔ اس تو پہلا میت سامنے پئی ہے، وہ مر گیا، سب نے مرنا، ایک نہیں مرنا، اللہ انہوں کوئی موت نہیں، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ہاتھ اٹھا کے آنے اللہ اسی اعتراف کر دیں کہ کچھ مر گیا، کچھ مرنا، مرن تو بڑی ہے صرف تیری ذات ہے، اسی اقرار کر رہے ہیں باواں کٹ کے کہ تینوں موت نہیں آتی۔ اور اس تو بعد پھر پہلا مرلہ کہ حمد کرو، جس کو آئے وہ تعریفاں کرو کہ تیرے کو تد حاضر ہویا تو ایویں پاوراں دا مالک، اس لیے ہر حمد ٹھیک ہے، کوئی نہ کہ وہ جنازہ نہیں ٹھیک۔ حضرت ابو ہریرہ نوں پوچھ دے آندے یار جنازہ رکھو تے اللہ دی تعریف کر لو، یہ حنفیاں مالکیاں نے لے لیا کہ حمد شریف نہیں پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، اللہ دی تعریف کرو، یہ بھی صحابہ کرام دا عمل ہے۔ اور ابن تیمیہ جیسے شیخ مولانا شمس اللہ قدیر مولوی کی جنازے سے اگر پڑھنا نہیں ہے تو صرف سنت ہے سورہ فاتحہ، یہ دوجیاں نمازاں کو لازم نہیں کہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، سنت ہے صرف، دوجیاں دعاواں بھی کر لے ٹھیک، حمد کرنی، اور حمد بھی تمہیں پتا سب تو آلہ سورہ فاتحہ، یہ تو حنفی عالم بھی منتے ہیں کہ پڑھیا جائے دعا سب تو آلہ، خیر و بحث چھڈ کے پڑھنا چنگا۔ اللہ کی تعریف کی تو الرحمان ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین۔ ادوں بعد پھر دوسرا مرل آیا بے ہوں ہاتھ اٹھا کے آکھو اللہ ہوں تیرے دربار سے حاضر ہو رہے ہیں، اسی اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ جاؤ، اسی آپ قصوروار، مگر ایک وسیلہ اور سفارشی ساڈے کو ایسا جی تو رد نہیں کرتا، اور آخیا جڑا اتنے ایک باری رحمت کی دعا کرتا میں 10 نیکیاں انہوں دینا، 10 گنا ساڈے نال ہو درود شریف پڑھ، ایسے پیغمبر تیرے نال نہیں مگر وہ جڑی روحانیت اور فیض تیرے نال ہے۔ تو جب اللہ صلی اللہ علیہ اللہ نے کہو تو میرے حبیب دا ساتھی، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں۔ پھر جدو معافی مل گئی، اللہ خوش ہو گیا، اذن ملیا، اجازت تو بغیر اسے سفارش نہیں کر سکتا، من اللہ یشفع عند اللہ۔ پھر کیا ہونی اللہ اسی خود نہیں آئے، جنازے دی نماز تو مقرر کی، اس تو اذن ہو چکا ہے، تو آپ بھی کہتا بھی آ جاؤ نہ، اسی انہوں سے اجازت دے دعا کر رہے ہیں، دعاواں بڑیاں کیتیاں، حضور پاک بھی کیتیاں، بند بھی کوئی نہیں، کوئی نہ کیا کرو کہ دعا جنازہ یاد کرو، کوئی دعا یاد کرنے کی لوڑ نہیں، یاد ہو جان تو بسم اللہ، ورنہ دنیا جہان دیاں دعاواں صحابہ نے کیتیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں بھی کیتیاں، میں حضرت صدیق اکبر دی پڑھ دیا، جس تو بعد آدمی سمجھو یار ایویں گھنٹہ لاؤن دی کہڑی لوڑ ہے، نمازیاں نوں تنگ کردے۔ میرے ایک دوست نے جنازہ شروع کیتا، قاسمی صاحب دھپ سی، بڈھے بھی دھپے کھڑے، اینا لمبا کیتا، ایک بابا کہنے گا قاسمی صاحب کچھ اگلے جنازے لے رہن دے، کوئی فائدہ ہے خلق خدا نوں تنگ کر، اللہ نے کچھ لمبیاں درخواستاں سنی تے پتہ ہے بے نوں بخش دے، چھوٹی جی گل کرو، حضور پاک بھی کدی کوئی پڑھی کچھ اتنا نہیں کیتا لوگوں نے تنگی۔ ہن حضرت صدیق اکبر قربان دے کہ اللہ عبدو کا، اے اللہ تو مالک ہے، تیرا غلام ہے، جو تو فیصلہ کرنا کہ ٹنگ ڈاؤنی نہ اسی کچھ تینوں روک سکتے، یہ بخشش ان سزا سارا کچھ تیرے اختیار، اسلم الاہل والآل والعشیرہ، ایسے دے گھر والوں نے، دے کنبے نے، دے ساتھیاں سارے نے دا ساتھ چھڑ دے، بس چلے چلے ہن اسلم الاہل والآل والعشیرہ والذنب عظیم، اسی خود اقراری ہیں بے گناہ بہت بڑے، وانت الغفور الرحیم، تو بخشن ہار اور مہربان، اینے تے ہی بس کر دیں بے بندہ تیرا فیصلے کوئی دخل نہیں دے سکتا، ساتھی کوئی نہیں، سب ساتھ چھڑ گئے، قصور بار ہے بخش دے، اللہ تعالیٰ رحم فرماؤں، بالکل وعدہ کر رہا بھی 40 یا 100 بندہ ایسا آ گیا نا جڑا شرک نہیں کرتا تو میں کداں دا ویواہ درگزر کر لی، اینے بندے آ کے میرے کو کر لائے میدان عرفات کے اندر، مصعب ابن شخیر اور ایک بندے نے آخیا اینی دنیا کسی بندے کو جا کے آ گیا ایک تیری چوانی جنی درم تو اینو چھڑ دے، وہ کہنے لگا یار وہ بندہ ان کو مینوں شرمندہ کر رہے، ایک چوانی کہنے لگا ایک چوانی بھی چھڑنی بندے دی اوکھی ہے، اس کا کچھ نقصان ہوں، اللہ کا کی نقصان ہو، پھر تا ہی اپنا بیڑا بیٹھا ہے، تو پکار انہوں نہ ہر شہر سنتا مدد کرنے والا۔ وقت تے ہو گیا مگر اس طرح کر رہا جانی پھر اگلے جمعے کچھ ہور نہ